السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثلی، جیسے مثال، الذی، اس شخص کی، استوقد، جس نے بھڑکائی، نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، چھین لی اللہ تعالیٰ نے، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہاں سے منافقین کی دو اقسام کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ تھے جو اسلام کے بارے میں ضد اور عناد کا رویہ رکھتے تھے، یعنی اسلام کو حق سچ مانتے ہوئے، حق سچ جانتے ہوئے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے۔ تو یہاں پر جو مثال دی جا رہی ہے یہ پہلی قسم کے لوگوں کی ہے۔ اور یہاں پر اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان لوگوں پر بالکل واضح ہو گئی۔ لیکن پھر ان کی طرف سے ضد اور عناد کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی سلب فرما لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے ہی محروم ہو گئے۔ یقینی بات ہے یہ محرومی ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی۔ اسی بات کو پہلے ہم کفار کے تذکرے میں ذکر کر چکے ہیں، جہاں پر فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم۔ ان کے دلوں پر مہر شروع سے نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ ان کی واضح طور پر نافرمانی کی وجہ سے لگائی گئی تھی۔ یہ لوگ منافقت سے کام لیتے تھے، دل میں کفر تھا لیکن کھل کر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ عام لوگوں میں اپنے کو ایماندار شمار کرتے، اور جب اپنے خاص لوگوں کے پاس جاتے تو انہیں کہتے ہم تو تمہارے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا سم، آیت نمبر 18 میں، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، سو وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی رجوع نہیں کریں گے۔ سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط کے مطابق یہاں خبر دے دی کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ اسلام کی حقانیت کو سنتے نہیں جیسے سننے کا حق ہے، اسلام کی حقیقت کو بولتے نہیں جیسے بولنے کا حق ہے، اور اس کی طرف سے آنکھیں چرائے ہوئے ہیں، اس کی حقانیت کو دیکھتے نہیں ہیں۔ جب کوئی آدمی اپنی ساری صلاحیتوں کو
غلط استعمال کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے واپس آنے کی صورتیں جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے اپنے علم محیط کے مطابق ان کے بارے میں فرما دیا کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے، گویا کہ اب ایمان کی طرف یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا او کصیب، یا جیسے بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی۔ یہ برق کا لفظ اردو میں برق رفتار، برقی رو، برقیات وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کا۔ او کصیب من السماء، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو، فی ظلمات جس میں اندھیریاں بھی ہوں، ورعد اور گرج بھی ہو یا کڑک بھی ہو، وبرق اور چمک بھی ہو یا بجلی بھی ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ گرج کی آواز پر یا وہ کڑک کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اب یہاں او سے لے کر یہاں تک آیت نمبر 19 میں دوسری قسم کے منافقین کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے۔ جب اسلام کی حقانیت اور اس کے دلائل ان کے سامنے آتے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے۔ لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام، جائز و ناجائز کی باتیں ان کے سامنے آتی تو وہ پھر ان پر گراں گزرتی کہ فلاں کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا، فلاں جائز ہے، فلاں ناجائز ہے، تو ان پابندیوں سے کتراتے اور اپنی خود غرضی کے اوپر زد پڑتی۔ تو اس وجہ سے اپنی خود غرضی کی وجہ سے تابعداری میں آگے بڑھنے کے بجائے وہیں رک جاتے۔ اب اس مثال میں مختلف تشبیہات دی گئی ہیں۔ اسلام کو برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، کفر اور شرک کو اندھیریوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کفر شرک پر جو عذاب کی وعیدیں ہیں اس کو گرج سے تشبیہ دی گئی۔ قرآن کریم میں حق کے دلائل اور اہل حق کے لیے جنت کے وعدوں کو بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چنانچہ جب یہ روشنی ان منافقین کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت اور اندھیرے ان پر چھا جاتے ہیں تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی اضاء لہم وہ چمکی ان پر، مشو چل پڑے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے۔ قیام، قائم، مقام، مقیم یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں۔ ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ تعالیٰ، لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، ان کے سننے کی طاقت کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، دیکھنے کی طاقت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ترجمہ ہوگا یکاد قریب ہے یا ایسا لگتا ہے، البرق بجلی، یخطف ابصارہم ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، کلما جب بھی